TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت کی اسلاموفوبیا کے خلاف کی نئی نمائندہ امیرہ الغوابی نے کیوبیک میں اسلام مخالف جذبات کے پھیلاؤ کے بارے میں ماضی کے ریمارکس پر معذرت کر لی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وفاقی حکومت کی اسلام مخالف اسلاموفوبیا کی نئی نمائندہ امیرہ الغوابی نے کیوبیک میں اسلام مخالف جذبات کے پھیلاؤ کے بارے میں ماضی کے ریمارکس پر معذرت کر لی۔ الغوابی، جنہیں گزشتہ ہفتے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا تھا، نے یہ ریمارکس بلاک کیوبیکوس کے رہنما فرانسوا بلانشے سے ملاقات سے قبل کیے، جنہوں نے ملاقات میں ان سے 2019 کے ریمارکس کو واپس دھکیلنے کی درخواست کی تھی۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے میرے الفاظ پر عمل کیا گیا ہے، جس سے کیوبیک کے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، اس کے لیے مجھے انتہائی افسوس ہے اور میں مسٹر بلانچرڈ سے اس کا اظہار کرنے جا رہی ہوں۔ اس تنازع کا تعلق ایک رائے کالم الغوابی سے ہے جس نے کینیڈا کی یہودی کانگریس کے سابق CEO برنی فاربر کے ساتھ مل کر لکھا ہے، جو 2019 میں مقامی اخبار میں شائع ہوا تھا۔ کالم میں کیوبیک کے متنازع بل 21 پر تبصرہ کیا گیا ہے، جس میں صوبائی سرکاری ملازمین پر حجاب جیسی مذہبی علامتیں پہننے پر پابندی ہے۔ کالم میں لکھا گیا تھا کہ بدقسمتی سے کیوبیکرز کی اکثریت قانون کی حکمرانی سے نہیں بلکہ مسلم مخالف جذبات سے متاثر دکھائی دیتی ہے۔ کالم میں الغوابی اور فاربر نے کہا کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں جب لیگل مارکیٹنگ کے سروے میں معلوم ہوا ہے کہ اسلام کے بارے میں منفی خیالات رکھنے والے 88% کیوبیکرز نے سرکاری ملازمین کے لیے مذہبی علامتوں پر پابندی کی زبردست حمایت کی۔ بلانشے کا کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ کیوبیک کو نہیں جانتی، وہ ہماری تاریخ نہیں جانتی ہیں اور مجھے ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پارٹی لیڈر کی حیثیت سے اور ایک ماہر بشریات کے طور پر اس کے ساتھ کیوبیک کی تاریخ پر بات کرنے میں خوشی ہوگی۔ واضح رہے کہ الغوابی کے ان ریمارکس پر مختلف سیاسی رہنماؤں نے کینیڈین وزیر اعظم سے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم ان کی معذرت کو سیاسی رہنماؤں نے خوشائند قرار دیا ہے۔ ٹورنٹو پولیس نے ایک بڑی کارروائی کے دوران $32 ملین کی منشیات قبضے میں لے لی ہے، جبکہ 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو پولیس نے ایک بڑی کارروائی کے دوران $32 ملین کی منشیات قبضے میں لے لی ہے، جبکہ 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ 4 افراد کو منشیات کے قبضے سے منسلک الزامات کا سامنا ہے، جن کے بارے میں پولیس الزام لگا رہی ہے کہ ان کے GTA میں اسٹیشس ہاؤس تھے، جس کے نتیجے میں تقریباً $32 ملین مالیت کی کوکین، کرسٹل میتھ اور فینیٹینائل ضبط کیے گئے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ اسٹیو واٹس نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ان منظم جرائم پیشہ گروہوں کی طرف سے تقسیم کی جانے والی منشیات نے پوری GTA میں ہماری کمیونٹیز میں بندوق کے تشدد اور اس سے وابستہ جرائم اور بدنظمی کو ہوا دی ہے اور جاری رکھے ہوئے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 364 کلو گرام کرسٹل میتھ، 20 کلو گرام کوکین، 3.8 گرام فینیٹیل، 4 بندوقیں، $5 لاکھ سے زائد کی نقدی اور 2022 کی چوری شدہ رینج روور سمیت 7 گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ 4 افراد جن کی عمریں 34 سے 40 سال کے درمیان ہیں کو گرفتار کیا گیا اور ان پر منشیات اور اسلحے کے متعدد جرائم کا الزام عائد کیا گیا۔ واٹس نے کہا کہ پکڑی گئی منشیات ممکنہ طور پر میکسیکو سے جنوبی امریکہ کے راستے کینیڈا پہنچ رہی تھی۔ واٹس یہ نہیں بتائے گا کہ کیا پولیس کو یقین ہے کہ منشیات خاص طور پر میکسیکن ڈرگ کارٹیل سے آئی ہیں، لیکن اس نے یہ کہا کہ صرف وہ لوگ جو شاید اس رقم کی فراہمی کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ کارٹیل پر مبنی ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس ہفتے آنٹیریو پر ایک پولر ورٹیکس آ رہا ہے، جس کے سبب موسم شدید سرد ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پولر ورٹیکس کے باعث ٹورنٹو میں سردی کا ریکارڈ ٹوٹنے کا امکان ہے۔ معمول سے زیادہ گرم جنوری کے بعد فروری آنٹیریو کے کچھ حصوں میں ایک ٹھنڈا آغاز ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس ہفتے آنٹیریو پر ایک پولر ورٹیکس آ رہا ہے اور کچھ سرد ترین موسم ابھی آنا باقی ہے۔ جمعرات کی رات سے شروع ہونے والا آرکٹک ہوا کا ایک سلسلہ گریٹ لیک کے نچلے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس سے ٹورنٹو جیسے شہروں کو موسم کا اب تک کا سب سے ٹھنڈا درجہ حرارت ملے گا۔ ہوا کی سردی بھی خطرناک حد تک پہنچ جائے گی، جس سے فراسٹ بائٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم کا سرد ترین دور جمعے سے پہلے اور ہفتے کی صبح کے درمیان لگتا ہے۔ ٹورنٹو میں پورے دن درجہ حرارت منفی دوہرے ہندسوں سے باہر نہیں نکل سکتا ہے اور کم ہونے کی پیشن گوئی -20 تک ہونے کی توقع ہے، جبکہ گزشتہ جنوری میں کئی دن ایسے تھے جہاں درجہ حرارت -20 سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ آخری بار ٹورنٹو میں درجہ حرارت -22 سینٹی گریڈ سے نیچے 31 جنوری 2019 کو گرا تھا۔ یہ صرف بنیادی درجہ حرارت نہیں ہے
ہوا کے ساتھ یہ سردی کے عروج پر -30 سینٹی گریڈ کے قریب محسوس ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی ہوا کی ٹھنڈک بے نقاب جلد کے لیے فراسٹ بائٹ کا خطرہ بڑھاتی ہے، جو جسم کو 10 سے 30 منٹ تک کھلا رکھنے پر ہو سکتا ہے۔ ٹورنٹو روزانہ درجہ حرارت کے ریکارڈ توڑنے کے قریب بھی آ سکتا ہے۔ 3 فروری کے لیے ریکارڈ کم درجہ حرارت -25 سینٹی گریڈ ہے، جو 1955 میں قائم کیا گیا تھا، اور 4 فروری کے لیے یہ -24.4 سینٹی گریڈ ہے، جو 1946 میں مقرر کیا گیا تھا۔ اگرچہ جی ٹی اے میں یہ سردی شدید محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نسبتاً قلیل مدتی ہونے کی بھی توقع ہے۔ اتوار تک درجہ حرارت انجمات سے اوپر اور اگلے ہفتے تک کم ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد تاریکی میں ڈوب گئے، جبکہ مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک اور متعدد بھی زخمی ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں برفانی طوفان نے تباہی مچا دی، جس کی وجہ سے لاکھوں افراد تاریکی میں ڈوب گئے، جبکہ مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ برفانی طوفان کی وجہ سے درجنوں گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شدید برفانی طوفان نے رواں ہفتے امریکہ کے جنوبی حصوں کو متاثر کیا، جس کی وجہ سے ریاست ٹیکساس میں بجلی کی بندش کا سامنا اور سفری معاملات میں بھی خلل پیدا ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برفانی طوفان کی وجہ سے امریکی ایئر لائنز کی جانب سے 2300 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ فلائٹ آپریشن ڈلاس اور آسٹن کے ہوائی اڈوں پر سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ ٹیکساس میں 3,40,000 افراد بدھ کی شام سے بجلی سے محروم ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پاور آؤٹیج .US کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ شہر آسٹن اور اس کے ملحقہ علاقوں میں بھی بجلی کی بندش کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے طوفان کو طویل اور اہم برف کے طوفان کا نام دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ طوفان اس وقت جنوبی میدانی علاقوں اور وسط جنوب سے گزر رہا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ٹیکساس کے ساتھ ساتھ شہر لوزیانا اور شمالی جارجیا کو شدید بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جنگی مشقیں صورتحال کو ریڈ لائن کی انتہا پر لے جا رہی ہیں۔ ہم جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے کسی بھی امریکی فوجی خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کی جنگی مشقیں صورتحال کو ریڈ لائن کی انتہا پر لے جا رہی ہیں۔ ہم جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے کسی بھی امریکی فوجی خطرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے 30 جنوری کو اپنے 2 روزہ دورہ جنوبی کوریا کے دوران فوجی مشقوں کو مزید وسعت دینے اور خطے میں نئے جنگی بحری بیڑے اور بمبار طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ جنگ مشقیں ریڈ لائن کی انتہا ہیں، جس سے جزیرہ نما کوریا سنگین جنگ کا شکار خطے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا امریکہ کی کسی بھی فوجی کارروائی کا سخت جواب دے گا، جس میں جوہری طاقت کا استعمال بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری دھمکی کا جواب جوہری ہتھیاروں سے دیا جائے گا اور ہم ہر طرح کے تصادم کے لیے ہمہ گیر محاذ آرائی کے اصول کے تحت سخت ترین اقدام کریں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جزیرہ نما کوریا کی سیاسی اور فوجی صورتحال تناؤ کی انتہا اور سرخ لکیر تک پہنچ چکی ہے۔ جب تک امریکہ کے جارحانہ اور مخالفانہ اقدامات جاری رہیں گے، مذاکرات ممکن نہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے اعلیٰ فوجی حکام نے گزشتہ ہفتے فوجی مشقوں کو مزید وسعت دینے اور خطے میں نئے جنگی بحری بیڑے اور بمبار طیارے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کے وزراء نے شمالی کوریا کی فرضی جوہری دھمکی کے تناظر میں فروری میں مشترکہ مشقیں کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ انہوں نے مشترکہ فوجی مشقوں کو پہلے سے بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کا یقین دلایا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔